صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ یا حدیث کا ترجمہ ہم پڑھیں تو ہم کہیں کہ بھئی ہمیں دین کی ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے پھر ہمیں کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا پڑے گا، کسی اللہ والے، کسی ایسے جو جن کی دین کے علوم کے اندر گہرائی ہوتی ہے، ان سے معلوم کرنا پڑے گا۔ واتبعوا من اناب الیہ واتبعوا سبیل من اناب الیہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کی اتباع کرو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے، ایسے شخص کی۔ یعنی صرف نبی کی اتباع اپنی جگہ، لیکن اگر نبی تو ہر وقت نہیں ہے نا، قیامت تک تو نبی نے نہیں رہنا تھا، تو پھر اللہ نے پھر بتا دیا کہ پھر نبی کے کچھ پیروکار ہوں گے، ان کی اتباع کر لو، ان کی پیروی کر لو، تو تم سمجھ لو کہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ تو فرمایا کہ من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں ان کے راستے پہ چلو۔ واتبعوا السبیل، سبیل کہتے ہیں راستے کو، تو بھی تم سمجھو گے کہ تم دین حق کے راستے پر ہو، سیدھے راستے پر ہو۔ تو اس لیے ہر زمانے میں ایسے اللہ نے لوگ پیدا کیے جو فقہا کہلاتے ہیں، فقیہ کہلاتے ہیں، مجتہد کہلاتے ہیں، اور جن کا کام یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے علوم امت کو بتانا۔ تو یہ فقہ جو ہے، جیسے فقہ حنفی ہے یا فقہ شافعی ہے، تو یہ کوئی قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ اسی کا نچوڑ ہے۔ جیسے آج بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث میں عمل کرتا ہوں، تو وہ بھی تو اپنے ذہن سے مسئلہ نکالتا ہے نا۔ تو ویسا ہی ذہن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استعمال کیا، ویسے ہی ذہن امام شافعی رحمۃ اللہ نے بھی استعمال کیا، لیکن ظاہری بات ہے ان کی ذہانت بہت زیادہ تھی، ہماری ذہانت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تو لہذا ان کی بات زیادہ معتبر ہوگی بنسبت آج کے کسی عالم کی۔ جیسے میں نے ایک واقعہ پہلے بھی دوبارہ سنایا، ایک عورت کسی کے پاس گئی، کسی عالم کے پاس، کہنے لگی کہ مجھے جو ہے نا فلاں مسئلے کا حل بتائیں، تو ان عالم نے کہا کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اس مسئلے میں بتاؤں یا قرآن و حدیث سے مسئلہ بتاؤں؟ تو وہ عورت ہم سے سمجھدار تھی زیادہ، اس نے کہا کہ مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بتاؤ، قرآن و حدیث سے نہ بتاؤ۔ اب اس میں تعجب ہوتا ہے، بھائی قرآن و حدیث کے سامنے امام مالک کا قول؟ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو، تم جو مسئلہ بتاؤ گے تم بھی قرآن و حدیث سے ہی بتاؤ گے، امام مالک نے بھی قرآن و حدیث سے ہی بتایا ہے، اور تم سے لاکھ درجہ زیادہ بہتر امام مالک تھے، تو ان کے فتوے پہ کیوں عمل نہ کروں، تمہارے فتوے پہ کیوں عمل کروں؟ جب ان کا فتویٰ موجود ہے تو انہوں نے کوئی اپنے پیٹ سے تو نہیں بات نکالی، انہوں نے بھی قرآن و حدیث سے بات نکالی ہے۔ تو اس لیے جب امام ابو حنیفہ نے جو کوئی بات بتائی تو انہوں نے بھی قرآن و حدیث سے بتائی ہے، اور ہم اگر کھول کے بیٹھ جائیں تو ہم تو، میں نے کہا نا، یہ ایک رکعت نماز جو کہتے ہیں نا صرف قرآن و حدیث، وہ ایک رکعت بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ کیا خیال ہے؟ ایک رکعت بھی جب تک کہ اس کے ساتھ ہم اجماع کو بھی شامل نہ کریں، قیاس کو بھی شامل نہ کریں، قیاس کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، کون کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تو دماغ چاہیے، ذہانت چاہیے، علم چاہیے، اس کے بعد جا کے تو انسان قیاس کرے گا۔ تو وہ دماغ اور وہ ذہانت کہاں اس زمانے میں؟